کیا کیا گیا؟ یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی پہلی آیت یوں مرقوم ہے، مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا، صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا، اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، بس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ یہاں پر دیکھیں کہ ایک عورت عین فعل کے وقت پکڑی گئی اور اس کی زندگی کے اوپر پتھروں کی کیا ہونے والی تھی؟ بوچھار ہونے والی تھی، برسات ہونے والی تھی، اور جو موسیٰ کی شریعت تھی جو خدا نے اس کو دی تھی اس کے مطابق جب وہ اس کو پکڑ کر اس کے پاس لائے تو وہ اس کا سارا حال ساری کبینہ ساری جماعت کے سامنے کی کرنے لگے، اس کو کھولنے لگے، اور اس جگہ پر جہاں پر وہ عورت تھی وہاں پر ہر شخص نے ہاتھ کے اندر ایک پتھر لیا ہوا تھا، وہ پتھر اٹھا کر ایک بڑا ہجوم اس جگہ پر اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس کو اس جگہ پر مارنے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ جیسے جیسے قدم بڑھا رہے تھے، ایک کے ساتھ دو، دو کے ساتھ چار، اور وہاں پر ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا اس عورت کو پتھروں کے ساتھ مارنے کے لیے۔ اور جب جب وہ عورت آنے والے ہر شخص کو دیکھ رہی تھی، اس کو ہر آدمی کے سامنے جب وہ اپنا منہ اٹھا رہی تھی، اس کو اس سے ڈر لگ رہا تھا، اس کو اس سے خوف آ رہا تھا، وہ اس سے ڈر رہی تھی، وہ اس سے ڈر کر کانپ رہی ہوگی، وہ اس جگہ پر رو رہی ہوگی کہ یہ شخص جب پتھر مارے گا تو یہ میرے بدن کے کون سے حصے پر جا کر لگے گا اور میں کتنے درد کو کتنے کرب کو سہوں گی۔ وہ اس قانون کے مطابق آنے والے ہر شخص کو بڑی غور سے دیکھ رہی تھی، اور وہ بڑی مایوس نگاہوں کے ساتھ دیکھتی ہوگی، اور ہر شخص جو اس کے لیے قدم بڑھا رہا تھا، ہر مرد جو اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، اس کے ہاتھ کے اندر کیا تھا؟ اس کے ہاتھ کے اندر پتھر تھا، اور جب جب وہ پتھر اٹھا کر اس کے قریب آتے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہوں گی، اس کا دل غمزدہ ہوتا ہوگا، اس کی سوچیں پریشان ہوتی ہوں گی کہ اب میری زندگی کا آج یہ آخری دن ہے، ہو سکتا ہے وہ سوچتی ہو کہ میں اس صفحہ ہستی سے مٹ جاؤں گی، کیونکہ جو کام میں نے زمین پر رہتے ہوئے موسیٰ کی شریعت کو توڑا ہے، میں نے خدا کے قانون کو توڑ دیا ہے، اور اب ہر شخص کے ہاتھ کے اندر میرے سزا کے لائق ایک پتھر ہے جو مجھ پر برسایا جائے گا، نہ جانے وہ میرے رخسار پر لگے گا، پتہ نہیں وہ میری آنکھوں میں جا کر لگے گا، پتہ نہیں وہ میری باڈی کے کس حصے کو زخموں سے بھر دے گا۔ اس نے اپنے جو گرد جب ایک بڑے ہجوم کو دیکھا تو اسی ہجوم کے اندر یسوع مسیح آ گیا جو بغیر ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے تھا، اور آج جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ خالی ہے، مگر جب اس نے انگلی کے ساتھ اس کے لیے لکھنا شروع کیا تو یہودی عقیدے کے مطابق جب لوگ اس کے چوگرد تھے مگر یسوع اس کا نجات دہندہ بن کے آیا تھا، اس کے ہاتھوں کے اندر کوئی پتھر نہ تھا بلکہ اس کے ہاتھ کے اندر آج اس کا نصیب لکھا ہوا تھا کہ خدا اس کی شخصیت کو، اس کی حیثیت کو، اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ ہاللیلویہ۔ بہت سارے مرد تھے مگر ان کی آنکھوں میں ایک شدت تھی، ایک دہشت تھی، ایک جنون تھا کہ وہ اس عورت کو ماریں گے، مگر واحد مردوں میں سے ایک مرد ایسا تھا جو اس کی سیفٹی کے لیے اس کے قریب آیا ہے، اور اس نے اس کے لیے جھکنا پسند کیا ہے، وہ زمین پر جھک گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے اپنے دل کے اندر کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری خون خریدی ہے، میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے، میں نے زمین پر اس کو اپنا نام دے کر چنا ہے، اور
से अगर कोई बेगुनाह है तो पहला पत्थर वो मारे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा? हालेलुया। एक शख्सियत ऐसी है जब वो यीशु को देख रही है, वहां पर बहुत सारे मर्दों को देख रही है, वो उनके रवैयों को देख रही है, वो उनके देखने को देख रही है, वो उनके हाथों को देख रही है, और फिर अपने महबूब को देख रही है, और यीशु की आंखों के अंदर उसको मोहब्बत नजर आ रही है, यीशु की आंखों के अंदर उसको तरस नजर आ रहा है, यीशु की आंखों के अंदर उसको पाकीज़गी नजर आ रही है, यीशु की आंखों के अंदर उसको निजात नजर आ रही है, यीशु की आंखों के अंदर उसको मोहब्बत नजर आ रही है, जो उसकी आंखों में से झलक कर उसकी बॉडी के ऊपर आ रही है, और वो उसके रूह बदन जान को पाक और साफ करता चला जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहती है मेरे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा? वहां पर दावा कर रहे हैं कि तुम जो